یہ این ڈی ٹی وی کو میں کوٹ کر رہا ہوں جی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، این ڈی ٹی وی بھارتی وزیر اعظم کے ایک انتہائی قریبی دوست نے خرید رکھا ہے، جو بہت بڑا انٹرنیشنل پلیئر ہے اور بہت سارے اس کے مالیاتی سکینڈل بھی ہیں ویسے۔ اس میں ان کی ہیڈ لائن ہے، اگین میری نہیں ہے، کہ بھارتی وزیر اعظم نے فورسز کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے کہ تم موڈ، ٹارگٹس اینڈ ٹائمنگ، کہ تم پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے طریقہ کار، وقت، اہداف اور وقت خود تعین کرو اس کا، یعنی آپ کو فری ہینڈ۔ اچھا، یہ فری ہینڈ دینے کے بعد مزید میٹھا ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہی اپنی اجلاس بلایا ہے جی، ایک تو بدھ کے دن جیسے ہمارے یہاں منگل کو ہوتی ہے، ان کے بدھ کے دن جو ہے کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن یہ روایتی کیبنٹ کے علاوہ کل وہ دوبارہ ان کا سلامتی کے حوالے سے جو ہائی پاور جو کمیٹی باڈی ہے، کیبنٹ دیٹ از کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی، آن سیکورٹی، CCS۔ اب اس میں عموماً جیسے ہم اکثر کہہ چکے ہیں اس کو جی، بھارتی وزیر اعظم ریزائڈ کرتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، وزیر دفاع ہوتا ہے، وزیر خزانہ ہوتا ہے، وزیر خارجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسپیشل انویٹیشن پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو سکتا ہے اور را وغیرہ کا چیف بھی ہو سکتا ہے، بٹ اسپیشل انویسٹیگیشن۔ اب وہی میٹنگ انہوں نے کل بلائی ہے، لیکن اس دفعہ اسپیشل انویٹیشن کے لیے اور وزراء کو بھی بلایا گیا ہے۔ وہ کون کون سے وزیر ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ منسٹر، ہیلتھ منسٹر، ایگریکلچر منسٹر، دا ریلوے منسٹر۔ اب یہ ساری بات اس امر کی نشاندہی ہے کہ ان وزراء کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر فوجی موبلٹی کے ارادے ہیں۔ بھائی روڈ ٹرانسپورٹ، ریلویز، ایگریکلچر، کبھی اضافی بوگیاں دیں، یہ وہ، اچھا کچھ علاقوں میں سے ہو سکتا ہے کہ فصلیں کھڑی ہیں یا کسی نے فصل لگانی، انہیں کہا جائے کہ نہیں بھائی اس دفعہ ہٹو، ہم نے یہاں پہ کوئی ڈپلائمنٹ یہ سارے ڈاٹس ملائے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کچھ سیریس سوچ رہا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ سکھایا آپ نے نا ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے والی بات، بابا، لیکن میں ڈاٹس نہیں ملا رہا نا یہاں پہ، تو پی ایم's بگ موڈ ٹارگٹس ٹائمنگ میسج ٹو فورسز ایٹ کی میٹ، یہ سرخی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہاں یہاں اب مودی ان پوزیشن سر کس طرح کو ایڈوینچر کر سکے؟ بھائی میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے تو عقلی حوالے سے جتنا بھی اس کے بارے میں سوچا تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ یار اس وقت تو بے وقوفی کی انتہا ہے کہ جنگ کیے بغیر اپنی تیسری ٹرم میں بھارت ایک یعنی عالمی سطح کا پلیئر بن رہا ہے، اکانومی گرو کر رہی ہے اور آنیاں جانیاں اور یہ وہ، ٹرمپ بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر جب آپ اس ٹیک آف کی سٹیج میں جاتے ہوئے نظر آئیں اکنامیکلی، تو قومیں اور ملک جو ہیں وہ جنگوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب نے مجھے 2 دن قبل یاد دلایا، انہوں نے کہا نصرت جاوید آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ہی بات کر دیتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہتی۔ اللہ خلاف ہے۔ میں نے کہا جی کیا کہا تھا میں نے؟ کہنے لگے جی کہ آپ نے اپنے کو اینکر کو، وہ آپ کا نام نہیں جانتے تھے، میں معافی چاہتا ہوں اس لیے، اس آپ سے تو تسی علی اڈے بدنام نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے عدنان کے اوپر چیختے ہوئے کہا کہ یار تم کیوں بھول جاتے ہو کہ مودی جی نے اپنی اس کا آغاز جو ہے ایک RSS کے پرچارک کی حیثیت سے کیا تھا، اور وہ چائے بیچنے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اکنامک انڈیکیٹرز کہاں جا رہے ہیں، اور اگر میں نے پاکستان میں جنگ کو مسلط کی، یہ میں نے کہا 22-23 کو کہا ہوگا آپ نے۔ میں بہت شرمندہ ہوا، میں نے کہا ہاں یار بات تو آپ کی صحیح ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے تو بلکہ آپ کا پروگرام سن کر، کیونکہ آپ بہت انڈیا آتے جاتے رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بھارت اور یہ کرنے کے لیے عقل کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ یوں سوچا جائے کہ مودی کیسے سوچتے ہیں، تو آپ بلکہ اس کی جگاڑ لگائیں اور دیکھیں کہ وہ موصوف کیسے سوچتے ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں نے
اپنے جو بھارت میں آتے جاتے رہے ہیں تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ذکر کیا. ان میں سے ایک صاحب ہیں, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی انگلیوں میں نا انگوٹھیاں زیادہ بڑھتی چلی گئیں اور یہ کرنا دھاگے واگے مختلف النوع. ان کو میں نے رابطہ کیا اور وہ تھوڑا سا جن سنگی بھی ہو رہے ہیں, یعنی کہ اس مزاج کی طرف بھی اچھے والے صحافی تھے. صحافی سے نجومی ہو گئے ہیں اس ٹائپ کے بہرحال ہو. تو ان کی بڑی قربت ہے ان جوتشیوں وغیرہ سے جو یعنی مودی صاحب کو بھی ایڈوائس دیتے ہیں. اچھا. ارے نہیں بھائی, سیزر بھی کچھ ایسے رومن امپائرز تم دیکھو نا تو ایسے بات کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ پہلے حساب لگواتے تھے. مودی مزاج کا ہے تو مودی صاحب کا اپروچ ہے یہ. اچھا, اس میں سے ایک صاحب نے مجھے, میں تمہیں اپنے فون میں دکھا سکتا ہوں, مجھے یعنی فارورڈ کیا میسج. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق مودی جو ہے وہ 8 نمبر یہ کوئی علم الداد میں یار کوئی چیز ہے, میں تو وہ اقبال کا ماننے والا ہوں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ تو خود کرتشی افلاک میں ہے گم. خیر, اس نے مجھے یہ کہا کہ جی 8 نمبر جو ہے نا وہ بس وہ مودی کے لیے بہت ڈیسائسو ہوتا ہے. وہ کیوں جی؟ اس کا وہ انہوں نے کہانی شروع کی. دیکھو نا, جن کے پاس سودا ہوتا ہے, سودا بیچنے والوں کو سودا ہوتا ہے. سنو, انہوں نے کہا کہ جی وہ دنیا میں موصوف ہے. ایسے بائی دا وے انہوں نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ کہا تھا کہ مجھے پرماتما نے مشن دے کے بھیجا ہے. یعنی وہ عام انسانوں کی طرح میری اور تمہاری طرح پیدا نہیں ہوئے, مودی مشن پہ ہیں جی, دی پرماتما. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیدا ہوئے تھے ستمبر 17 کو, تو یہ نمبر بنتا ہے 1 + 7 = 8. اچھا, جمع بھی کرنا ہے. اچھا, اوکے, 8 ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ گجرات کے چیف منسٹر کا انہوں نے حلف لیا 26 تاریخ کو, دسمبر 26 6/2/8. took first oath as PM on May 26 6/2/8. took second oath, دوسری مرتبہ اوتھ لیا on May 30 5 + 3 میں اور = 8. اچھا, آگے یہ گنوا کے انہوں نے کہا لہٰذا آپ ایسا کریں کہ 8 نمبر دیکھیں 8 بائی بنے کہ اس کی دانست میں ان کا کیا یعنی کہ ڈیسائسو مومنٹ ہو سکتا ہے. 8 بائی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو اس مہینہ اگلا مہینہ ہے اس کی 17 تاریخ مئی 17 یعنی 1/7/8 تو 17 مئی کو وہ, اور مے بی 8 یہ 8 مئی کو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جس قسم کا حسابی کتابی ہے اور جوتش لگاتا ہے تو میری دانست میں جو میجک نمبر ہو سکتا ہے نریندر مودی کے لیے وہ ہو سکتا ہے 03 یعنی 3 05 یعنی 5 2025 اور یہ سارا مل کے 8 بن 9 5 14 3 صحیح کہہ 13 3 17. تو انہوں نے کہا جی 3 مئی جو ہے میرے حساب سے وہ اس کے لیے میجک نمبر ہو سکتا ہے. اس کے ارد گرد کے جوتشیوں کی اگر سوچ کو رکھوں, اور بائی دا وے انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلگام انسیڈنٹ ہے یہ 12 اپریل کو ہوا تھا. 22 اپریل ہاں, تو 22 اپریل کو ہوا نا, تو 4 + 2 6 اور 2 = 8. تو میں نے کہا یار بات سنو میرے ساتھ, عقل دیا کر کرو. انہوں نے کہا جی بھائی جان تسی خود فرمایا سی کہ 8 بن گیا 17 1 + 7 8 بن گیا. تو یہ ہے 22 اپریل بھی 8 بن گیا. ہاں 22 اپریل بھی 8 بنتا نا پہلگام. ان کی دانست میں جس قسم کی مودی کی سوچ ہے تو وہ 3 مئی کو. اب اگر اس بات یہ جو ہے یہ مجھے میسج پہلے آیا تھا, یہ خبر بعد میں آئی ہے کہ موصوف نے یہ میٹنگ کی اور کل وہ کیبنٹ کمیٹی اور کل 30 اپریل ہوگی غالباً. اس کے بعد 1 اور 2 بچیں گے اور 3 کی رات. میں یہ کہ وہ کہہ رہے تھے باقی, لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ سنی پریس کانفرنس تو مجھے لگا کہ جی جنگ شروع کی ہونی, جنگ تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اب اس کی انٹینسٹی میں ہی فرق ہو سکتا ہے نا.